اسی طرح کا جنگل تھا، اور جناب یہاں پہ ایک لڑکی گئی ہے سیر کرنے کی۔ جرمنی کا یہ واقعہ ہے، اور پھر اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ یہ پہلے اتنا جنگل دیکھے کہ ہر طرف درخت ہی درخت، اس طرف بھی درخت، اس طرف بھی درخت۔ یہ نہیں کہ لڑکی کے ساتھ ہی حادثہ پیش ہے، آپ کے ساتھ بھی کوئی جرائم پیشہ افراد لوٹ مار بھی کر سکتے ہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک جنگل تھا، اور وہاں پہ ایک لڑکی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا جرمنی میں، آج اسی پہ بات کریں گے۔ میں ویسے واک کے لیے نکلا ہوا تھا، مگر میں نے سوچا ایک پروگرام بھی کیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہو جاتا ہے اس طرح کے پروگرام میں۔ ہوا یہ کہ گھر بیٹھی ہوئی لڑکی آرام سے ایک دم اسے خیال آیا کہ میں سیر کے لیے نکلوں، اور گھر کے قریب ہی تھوڑی دور ایک جنگل تھا اسی طرح کا، اور وہاں پہ جناب وہ سیر کے لیے نکل گئی، اور پھر کنہیں خیالوں میں وہ آگے گزرتی گئی۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس جنگل کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح کی سڑکیں بھی ہوتی ہے، یہ پیچھے آپ دیکھیں یہاں سے گاڑیاں بھی گزریں گی، سب کچھ گزرے گا، لیکن لوگوں کی سیرگاہ کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے راستے وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں پیچھے سے گاڑیاں گزر رہی ہیں نا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سیر کے لیے جائیں گے کوئی پرابلم ہو جائے تو سڑک ساتھ ہی ہے، مگر سڑک کا اتنا شور ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ اکیلے ہیں تو سب سے پہلے اپنے لیے سیف راستہ دیکھیں۔ آپ نے اگر سیر کرنی ہے تو سڑک کے سائڈ پہ یہاں پہ بھی ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو، باقاعدہ طور پہ فٹ پاتھ بنے ہوئے ہیں، اور وہاں آپ سیر کر سکتے ہیں۔ وقت پہلے دیکھنا چاہیے۔ خیر، وہ لڑکی اسی طرح جنگل میں سیر کے لیے نکلی ہے، 25-26 سال اس کی عمر ہے، اوپر ہم نے بورڈ پہ اس کی تصویر بھی لگا دی ہے، اور وہ پھر گھر نہیں آئی، اور جب اس کے والدین پولیس کے پاس گئے، پولیس نے تحقیق شروع کی اور اسے ڈھونڈنا شروع کیا، ایک بندہ گواہ مل گیا۔ وہ کہنے لگا جناب میں نے یہاں پہ ایک لڑکی کا فلاں کلر کا کوٹ، وہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک کوٹ ہے اور وہ لٹکا ہوا تھا، اور 2 دن بعد میں جب واپس گزرا تو وہ کوٹ غائب تھا۔ پولیس نے اس کی گواہی جو تھی وہ لی، اور کہنے لگا کہ میں سائیکل پہ گیا تھا، اور میں کیونکہ سائیکل چلاتا رہتا ہوں تو اکثر یہاں سے گزرتا ہوں۔ یہ جناب بات ہے 1981 کی، ٹھیک ہے۔ اب وہ بندہ، انہوں نے جو بھی اس نے بیان دیا وہ لکھ لیا، اور پھر پولیس نے تلاش شروع کی کہ اس کا قاتل کون ہے، مگر قاتل نہیں مل رہا تھا، اور پھر اسی طرح 25 سال گزر گئے، پولیس ڈھونڈتی رہی کسی طرح اس کا قاتل مل جائے، مگر مایوس ہوئے۔ لیکن یہاں پہ فائل بند نہیں ہوتی، جب تک کیس کا کوئی نہ کوئی حل نہ نکل آئے فائل جو ہے وہ بند نہیں کی جاتی، اور فائل کھلی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ یورپین ممالک ہے، یہاں پہ ہر صورت تلاش کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، کہ جتنا مرضی ٹائم لگ جائے، آفیسر بدلتے رہتے ہیں، نئے آتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی، لیکن فائل نہیں بند ہوتی، سرکاری وکیل بھی بدل جاتے ہیں، اور پھر نئی ٹیکنیک آ گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو لڑکی کے، جس طرح یہ موت کا کیس تھا تو لڑکی کے جو کپڑے وغیرہ تھے وہ یہ پلاسٹک میں بند کر کے رکھ لیتے ہیں۔ خیر، نئی ٹیکنیک کے مطابق ڈی این ٹیسٹ کی جو ٹیکنیک ہے وہ آ گئی، پھر اس کے ذریعے انہوں نے جناب باقاعدہ طور پر دوبارہ جو نئے آفیسر آئے انہوں نے تحقیق شروع کی، اور تحقیق جب شروع کی تو پھر انہوں نے کہا جناب جو بھی اس علاقے کے لوگ ہیں ان کا ڈی این ٹیسٹ لیا جائے گا۔ سب کو کہا کہ آپ آ کے ڈی این ٹیسٹ دیں اور ہم چیک کرنا چاہتے ہیں۔
اور دیکھیے پھر ایک بندے کا جو ڈی این ٹیسٹ تھا وہ اس لڑکی کے جو کپڑے تھے جو انہوں نے محفوظ کیے ہوئے تھے 25 سال پہلے پلاسٹک میں، اس سے مل گیا۔ اور پھر جب تحقیق کی تو پہلے وہ دائیں بائیں شائیں کرنے لگا، لیکن پولیس کے پاس کیونکہ اب ایسے ثبوت تھے کہ آپ کا ڈی این اس کے پاس کیسے پہنچا، تو پھر وہ مان گیا۔ وہ کہنے لگا ہاں میں نے قتل کیا ہے اور میں اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگا تھا، اس نے دوڑ لگا دی، میں نے اس کا کوٹ پکڑا، پھر میں نے اس کے جو دوسرے کپڑے وہ بھی کھینچے اور وہ میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی، میرے پاس چھری تھی، میسا تھا، اور میں نے اس کے ذریعے 67 دفعہ اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کے جسم کو چھلنی کر دیا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مان رہی تھی۔ اگر وہ میری بات مان لیتی، میں شکار کے لیے نکلا ہوا تھا اسی کام کے لیے، تو وہ میرے قابو آ گئی۔ اچھا اب جو حیرانگی کی بات بتانے والا ہوں اینڈ پہ، وہ سننے والے ہیں۔ وہ بندہ کون تھا؟ یہ وہی گواہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں سائیکل پہ گزرا ہوں تو ایک دفعہ ادھر کوٹ لٹکا ہوا تھا تو دوسری دفعہ کوٹ غائب تھا، اور پولیس کا اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ یہ تو گواہی دینے آ گیا۔ پھر جناب یہ بکسافن جو جرمنی میں لوگ جانتے ہیں، ان کو پتا ہے اسٹاڈے کی عدالت ہے، وہاں کی جو عدالت لگتی ہے اس نے 2010 میں یہ کیس چلا، 1981 سے اندازہ لگائیں، 2010 میں عمر قید کی سزا دی اس بندے کو، سنائی گئی، اور پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہاں پہ 14-15 سال عمر قید ہوتی ہے، اب تو وہ باہر آ گیا ہوگا کیونکہ 24 چل رہا ہے، شاید 1-2 سال تک باہر آ جائے۔ مگر یہ واقعہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی واک کے لیے نکلیں، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، سب سے پہلے اپنے لیے سیف راستہ دریافت کرے۔ دریافت مطلب دیکھے کون سا، جیسی طرح ابھی میں نے دیکھنا ہے جنگل میں واک کر سکتا ہوں، مگر ضرورت نہیں ہے، میں ادھر یہ راستہ جو بنا ہوا ہے، یہ فٹ پاتھ آپ کو دکھاتا ہوں، وہاں پہ میں کروں گا واک، اور میں کوئی 4-5 کلومیٹر جاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ پیچھے یہ مکمل روڈ پکا بنا ہوا ہے، کیونکہ ہماری خواتین بچیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی کئی باری رسک لے جاتی ہے، تو کبھی اس طرح کا رسک نہیں لینا، کیونکہ ہر جگہ پہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جیسے اچھے لوگ ملیں، بہت بہت برے لوگ ہیں، بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا راستے میں جاتے جاتے یہ پروگرام ہی کرکا دیں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، جڑے رہیں میرے ساتھ، سبسکرائب کر لیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔